جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، جس طرح شہر سے جس طرح شہر درباری سے جون پوری ملانا، وہ بیٹھے ہیں حضرات، آپ کو بھی پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، پھر علیحدہ بھی کرنا۔ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا ہے، کوئی نقل مکانی تو نہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک بڑی بات کہ ایک ایسا سچا اور اچھا فنکار جس نے اپنے فکر و فن کی بدولت 50 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اپنی شاعری کی بدولت اس نے وہ مرتبہ پایا کہ آج ان کی کتاب دیوناگری رسم الخط میں ہندی میں ایپلاز ادب نے چھپوائی، جسے ہندوستان میں ریلیز کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں ان لوگوں کو پڑھوانے کے لیے اس کو چھاپا گیا ہے جو لوگ شاعری سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اردو سے واقف نہیں ہیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ بر صغیر کا ایک قابل احترام ستارہ فرحت عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے شاہ صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، اور آئیے روشنی کے سانچے میں خود بھی روشنی بن جائیے، ہمیں اپنا بہترین کلام سنائیے۔ اتنے پاکیزہ مشاعرے کے انعقاد پر میں اسے کہوں گا پاکیزہ مشاعرہ، بہت اچھا فرما رہے ہیں۔ اور اپلاز ادب کا، HBL کا، اور پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا ایک نظریاتی شاعر ہونے کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عماد الملک جو ہیں وہ حقیقی اردو کے، ادب کے، ہماری تہذیب کے، ہندوستانی تہذیب کے اور ثقافت کے سفیر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکیزہ مشاعرہ ایک دفعہ اس نے پھر ان روایات کو زندہ کیا ہے جن کو دفنات دیے جانے کی کوشش جاری تھی۔ واہ 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 واہ۔ اور مجھے یہ ایک داد مجھے اور دینے دیجئے کہ آپ نے عماد بھائی آج وہ تاثر، وہ مغالطہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے کہ اچھے اعلیٰ ترین ذوق کے مالک، رفت خیال کی پہچان کرنے والے لوگ، اعلیٰ شاعری سننے والے لوگ نہیں رہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اتنے حسین لوگ موجود ہیں۔ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم تجھے شہر میں عاطف بھائی، مسعود بھائی، آپ نے ایک ویڈیو بھی ہماری بنا، عاطف بھائی کدھر ہیں؟ دیکھیے کہ یہ سلامت رہیں آپ۔ شہر میں ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، واہ 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 شاہ صاحب، واہ واہ واہ، بس مسئلہ ہی کافی ہے۔ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ دو شعر اور سنیے کہ اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے، مرشد اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے،
میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے. واہ 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 واہ. اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈھلنے لگے. کیا کہنا ہے. میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے. میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا. واہ جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے. واہ 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 واہ. میں دے رہا تھا سہارے تو ایک ہجوم میں تھا. کیا کہنا. جو گر پڑا تو سبھی راستہ بدلنے لگے. اور بیکار خیالوں سے لپٹ کر نہیں دیکھا. جو کچھ بھی ہوا ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا. واہ. اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نا بینائی کے ریشے. واہ واہ. اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نا. کہ کٹ جائیں نا بینائی کے ریشے. آنکھوں نے تیری راہ سے ہٹ کر نہیں دیکھا. واہ 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 واہ. تھوڑے سے مختلف شعر پیش کر رہا ہوں. شاہ صاحب یہ شعر پھر فرمائیے. اس ڈر سے کہ کٹ جائیں نا بینائی کے ریشے. آنکھوں نے تیری راہ سے ہٹ کر نہیں دیکھا. دو شعر اور یاد آ گئے کہ بدل گئے میرے موسم. آپ کے بھی میں قربان جاؤں. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے. غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. واہ 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 واہ. بدل گئے واہ واہ واہ. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے. ترنم صاحبہ. غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. کیا کہنا ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے. واہ واہ واہ. غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے. ڈاکٹر صاحبہ یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے. واہ واہ واہ. اور گیت لکھے بھی. اب دیکھیے گا کہ بعض اوقات ہمارے لیے تو شاعری مشکل ہے, آسان نہیں ہے. گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے. زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے. تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں. واہ واہ واہ. تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں. وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ. آپ سلامت رہیں. آج تک تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں. وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے نہ گئے. اور آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں. آج تک رکھے ہیں جی آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں. ایک دو وعدے جو دونوں سے نبھائے نہ گئے. واہ 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 واہ. پچھتاوے کی الماری خوب کہا فرحت بھائی. واہ واہ واہ. اور آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں. چلے میں اب سمیٹتا ہوں, اس طرف آتا ہوں تھوڑا کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے. اور آپ لوگ تو ویسے حیرت. دیکھیے یہ نیا سنائیے کی آوازیں مشاعروں کے لیے بہت پرانی ہو گئیں. اور اس سے بھی پرانا ہمارا ایک جواب ہو گیا کہ شاعر کی غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی اور انسان کے ماں باپ کبھی پرانے نہیں ہوتے. آپ نے درست کہا. آخری دو شعر ہیں پھر غزلوں کی طرف آتا ہوں. اتنے معمول سے اب خوف خطر آتا ہے. واہ. اتنے معمول سے
اب خوف خطر آتا ہے جس طرح صبح کا بھولا ہوا گھر آتا ہے. اور شعر آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی نظر ہے کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. حضور شاہ صاحب، بعد آنکھوں کے، میاں صاحب، بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے فرد بھائی. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. کیا کہنا ہے. اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. اور ویسے تو شام کے بعد کا گلدستہ ہے پورا میرے پاس. دو شعر میں سنا کے آپ کو کہ جس قدر بھی ہو بپا عالم ہو شام کے بعد. واہ 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 واہ. جس قدر بھی ہو بپا عالم ہو، عالم ہو شام کے بعد، مجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے تو شام کے بعد. واہ واہ واہ. ان گنت یادیں تیری، درد تیرے لا تعداد. واہ. ان گنت یادیں تیری، خواب تیرے لا تعداد، آ کے کرتے ہیں میرے دل میں وضو شام کے بعد. واہ واہ واہ. اور دل، بہت شکریہ، دل کسی ہجر کے صحرا کی طرف کھلتا ہے. جیسے کھڑکی کھلتی ہے نا، دل کسی ہجر کے صحرا کی طرف کھلتا ہے. تیز ہو جاتی ہے اس شہر میں لو شام کے بعد. واہ واہ واہ. اور کسی دیرینہ اداسی کی سڑک ہے جس پر سست رفتار سے چلتا ہے لہو شام کے بعد. واہ. اور شعر دیکھیے کہ مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں، قافیہ بدلا ہے، شام کے بعد آج ہر حال میں جل جائے گی جان شام کے بعد. اور ایسی بربادی کبھی دیکھی نہ ہوگی تم نے، ایسی بربادی کبھی دیکھی نہ ہوگی تم نے، نہ کوئی راکھ نہ شعلہ نہ دھواں شام کے بعد. واہ واہ واہ. اور رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں. کیا مصرع ہے. واہ واہ واہ. رات بھر فرد بھائی واہ واہ غم واہ. کے، بہت شکریہ، رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں. ہجر دیتا ہے تیرا جب بھی اذاں شام کے بعد. واہ واہ واہ. اور رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں. کیا کہنا ہے فرد بھائی. واہ ہجر واہ واہ. دیتا ہے تیرا جب بھی اذاں شام کے بعد. شام کے بعد. اور اپنی تصویر رکھوں رات کی الماری میں، اپنی تصویر رکھوں رات کی الماری میں، کوئی تو میرا بھی رہ جائے نشان شام کے بعد. واہ واہ. اور وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح. آتے بھائی، آہیں بھرتی ہے، نقوی صاحب، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد. میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملو گی کب تک، اس نے بے چینی سے فوراً ہی کہا شام کے بعد. اور شعر دیکھیے، میں نے بہت شکریہ. ہاں وہ بالکل. میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملو گی کب تک، اس نے بے چینی سے فوراً ہی کہا
شام کے بعد، اور شعر دیکھیے گا کہ لوٹ آتی ہے، اماد بھائی آپ کی نظر ہے شعر سب دوستوں کہ لوٹ آتی ہے، میاں صاحب لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ اور آخری 2-3 شعر پھر ترنم میں وہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، میں یہ بھی مغالطہ آپ نے دور کر دیا کہ فرحت عباس شاہ کو دیوار کے اس پار، سرحد کے اس پار کی محبتوں سے محروم رکھا جا سکتا ہے، آپ نے نہیں رکھنے دیا۔ میں پورے پاکستان کے ان قارئین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شام کے بعد پڑھی اور پسند کی۔ آج آپ نے وہاں سے ہندوستان سے اس کو دیوناگری میں کتنا اپنے زبانوں کو جوڑا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسا وینری آدمی ایک ہی کافی ہوتا ہے ایک صدی میں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ نہ اردو کو کچھ ہوگا نہ ہماری تہذیب کو کچھ ہوگا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کہ رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ اور میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے، جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد۔ اور شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد۔ لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد۔ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو ہے سورج، آپ سلامت رہیں۔ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ واہ، چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، عزیز صاحب بیٹھے ہیں، سمیر ہے، یہ ان کی اجازت سے خان صاحب لوگ ہیں گلوکار، بہت اچھی غزلیں، لاجواب لوگ، آپ لوگوں کی اجازت سے بھائی کوئی غلطی ہو ہی سکتی ہے، شاعر ہوں میں، آپ کی مہربانی۔ چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، ابروؤں کے سنبھالیے خنجر، چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، ہم نے پہلو بچا کے کیا کرنا، ہم نے پہلو بچا کے کیا کرنا، ہم نے پہلو بچا کے کیا کرنا، سوچئے مت نکالیے خنجر، واہ 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 واہ، سوچئے مت نکالیے خنجر، ہم نے پہلو بچا کے کیا کرنا، سوچئے مت نکالیے خنجر، ہم نے پہلو بچا، ہم نے پہلو بچا کے کیا کرنا، تو آتیشہ سوچئے مت ایک جیسے ہیں
دوست اور دشمن ایک جیسے ہیں، دوست اور دشمن کس کی جانب اچھالیے خنجر، واہ واہ واہ، کس کی جانب اچھالی۔ آخری شعر اس غزل کا پیش کر رہا ہوں، پھر جو وہ آپ جو ایچ بی ایل کی فرمائش ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی کہ نہیں ہے مشتاق نام میں۔ تو شعر دیکھیے گا کہ ایک جیسا، ہاں، آپ کو دشمنوں میں دیکھا تو، آپ کو دشمنوں میں دیکھا، آپ کو دشمنوں میں دیکھا تو احتراماً چھپا لیے خنجر۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ، آپ کو دشمنوں میں دیکھا تو احتراماً چھپا لیے خنجر، دیکھ لینا۔ آخری غزل آپ کے لیے، یہ وہی ہے۔ دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں۔ واہ 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 واہ، ملک صاحب اب تو یوں زندگی گزارتا ہوں، رابعہ رابعہ پکارتا ہوں۔ یہ کوئی راز کی بات ہے، میں نے اس لیے دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں، یہ جو آنسو ہیں کہیں اس کی نشانی واہ واہ واہ، تو نہیں۔ جانتا ہوں کہ شرابوں میں گھرا ہوں یارو، واہ، جانتا ہوں کہ شرابوں میں گھرا ہوں یارو، دوڑ پڑتا ہوں مگر پھر بھی کہ پانی تو نہیں۔ واہ واہ واہ، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، واہ واہ واہ، جس طرح شہر سے جس طرح شہ درباری سے جونپوری ملانا، وہ بیٹھے ہیں حضرات، آپ کو بھی پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، پھر علیحدہ بھی کرنا۔ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا ہے، یہ اجڑنا ہے، کوئی نقل مکانی تو نہیں۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، دکھ رہی ہے جو
یہ شعر سنیے گا، یہ کم سنا ہے. دکھ رہی ہے جو مجھے صاف تیری آنکھوں میں، تو نے یہ بات کہیں مجھ سے چھپانی تو نہیں، تو نے یہ بات کہیں مجھ سے. عشق اور درد سے بھر دی ہیں کتابیں ہم نے، عشق اور درد سے بھر دی ہیں کتابیں ہم نے. یہ جو سب کچھ ہے میری جان زبانی تو نہیں. اور آخری شعر میں پیش کر. اچھا وہ عاطف بھائی نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ بچھ گئی ہے تیرے ماتم کو جو اب قسمت سے، ہم نے یہ صف دل صحرا سے اٹھانی تو نہیں. اور آخری شعر، یہ جو ہر موڑ پہ آ ملتی ہے مجھ سے فرحت، یہ جو ہر موڑ پہ آ ملتی ہے مجھ سے فرحت، بد نصیبی بھی کہیں میری دیوانی تو نہیں. واہ 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 واہ. پاکستان کے ممتاز شاعر جناب فرحت عباس شاہ، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے آج غزل کے ساتھ ساتھ ہمیں نیا لطف بھی دیا. اور میں تو کم سے کم کچھ دیر کو یہ بھول گیا تھا کہ میں مشاعرے میں بیٹھا ہوں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کلاسیکل میوزک کی، کلاسیکل سنگنگ کی کسی محفل میں. کیا اچھے انداز سے انہوں نے غزلیں سنائیں. میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا کہ عماد بھائی، مشاعرے میں شاعر ہی ہندوستان پاکستان کے نہیں ہیں، اور سامعین میں بھی ہندوستان پاکستان تک کوئی حد مقرر نہیں ہے. نظامی صاحب جیسے حیدرآباد سے آئے ہیں، سیف خان صاحب لندن سے آئے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور بھی جو لوگ دیگر ممالک سے یہاں ہیں. تو اب یہ عالمی مشاعرہ واقعی عالمی مشاعرہ ہے، شاعروں کے لحاظ سے بھی اور سامعین کے لحاظ سے بھی.